اچھا، تو آج ہمارے سامنے جو تحریر ہے اس کا عنوان ہے مسلم امہ اور سپر پاورز کی جنگ۔ جی بالکل، یعنی یہ کہتی ہے کہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ، اسرائیل، روس اور ان کے اتحادی، وہ سب مل کر کئی سالوں سے مسلم ممالک میں آپ کہہ لیں جان بوجھ کر تنازعات کو ہوا دے رہے ہیں۔ ہاں، تحریر کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے، اور اپنے اس دعوے کو کیا کہتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے مضمون میں کافی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ جیسے سب سے پہلے فلسطین کا ذکر ہے، 1948 سے جو صورتحال چلی آ رہی ہے۔ تحریر میں لکھا ہے ہر دن نئی قبر، نئی چیخ، نئی بربادی، اور الزام یہ ہے کہ اس میں عالمی طاقتیں اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ جی، یعنی یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ لگتا ہے تحریر کے مطابق، اور یہ صرف فلسطین تک محدود نہیں، آگے چل کر عراق کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، وہ 2003 والا حملہ۔ بالکل، مضمون کہتا ہے کہ وہ حملہ جھوٹ کا سہارا لے کر کیا گیا، وہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی بات، جو کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ کبھی نہیں ملے۔ تو تحریر کے مطابق یہ بہانہ تھا، اور نتیجہ ملک میں ایک افراتفری پھیلی جو آج تک مکمل طور پر تو نہیں سنبھلی۔ صحیح۔ اور پھر افغانستان کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی جگہ جہاں پہلے روس نے مداخلت کی، پھر امریکہ آ گیا، اور مضمون ایک عجیب سی بات کہتا ہے۔ ہاں، وہ ستم ظریفی والی بات، پہلے طالبان بنائے گئے، پھر انہی کو دشمن بنایا گیا۔ بالکل، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ 20 سالہ جنگ، تباہی، لاکھوں زندگیاں متاثر ہوئیں۔ اور یہ لسٹ چلتی رہتی ہے۔ پھر ایران کا معاملہ آتا ہے۔ اچھا، تحریر کہتی ہے کہ ایران پر اقتصادی پابندیاں لگائیں، اس کے ایٹمی پروگرام کو وجہ بتایا گیا، لیکن لکھنے والے کے مطابق اصل مقصد صرف ایک اور مسلم ملک کو کمزور کرنا، ان کو تنہا کرنا۔ تو گویا ایک پیٹرن سا نظر آتا ہے نا؟ تو مطلب یہ سارے واقعات، فلسطین، عراق، افغانستان، ایران، تحریر ان کو الگ الگ نہیں دیکھ رہی، یہ ان سب کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالکل، بنیادی طور پر تحریر یہ کہہ رہی ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک مشترکہ حکمت عملی ہے۔ عالمی طاقتوں کی؟ جی، عالمی طاقتوں کی۔ مقصد کیا؟ مسلم دنیا کو کمزور رکھنا، ان کو تقسیم رکھنا، تاکہ وہ کبھی متحد نہ ہو سکیں۔ یعنی یہ ایک بڑا جیو پولیٹیکل کھیل ہے۔ اچھا، تو اس کھیل کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ طاقت، وسائل؟ ہاں، تحریر یہی کہتی ہے، طاقت کا حصول، قدرتی وسائل پر کنٹرول، خاص طور پر تیل، اور ایک اور اہم بات، مسلم ممالک کے ممکنہ اتحاد کا خوف، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر بتایا گیا ہے۔ اور اس سارے کھیل میں عالمی ادارے جیسے اقوام متحدہ، ان کا کیا کردار ہے؟ تحریر اس معاملے میں کافی مایوس نظر آتی ہے۔ کہتی ہے کہ عالمی انصاف کے ادارے جیسے UN بالکل بے بس ہیں۔ ایک جملہ ہے تحریر میں بڑا تلخ سا، UN کا انصاف صرف کاغذوں پہ۔ اصل دنیا کی سیاست صرف تیل، پیسہ اور پاور کے گرد گھومتی ہے، یہ تحریر کا موقف ہے۔ یعنی اصول، انصاف، یہ سب کتابی باتیں، اصل فیصلے طاقت اور مفاد ہی بنیاد پر ہو رہے ہیں، تحریر کا یہ کہنا ہے۔ اور تحریر کا اختتام بھی وہ کافی جذباتی ہے۔ جی ہاں، وہ ایک اجتماعی دکھ کی بات کرتی ہے، کہتی ہے ہر مسلمان زخمی ہے، ہر مسلم ملک کا خون اس کھیل میں بہا، ایک مشترکہ تکلیف کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن صرف دکھ پر ختم نہیں ہوتی بات، وہ دکھ بیان کرنے کے بعد تحریر ایک طرح سے ایک پکار ہے۔ پکار کس چیز کی؟ اتحاد کی، ایک نئی شناخت کی۔ تحریر کہتی ہے وقت آ گیا ہے مسلمان کو ایک ہونے کا، ایک نئی پہچان کی، گویا ماضی کے زخموں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کا پیغام دے رہی ہے۔ اور آخر میں مضمون ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، جی، جو اس کے بالکل آخری الفاظ سے لیا گیا ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو ساری جدوجہد ہے، یہ صرف زمین کے ٹکڑوں کی یا وسائل کی نہیں ہے۔ بالکل، وہ حتمی نقطہ جو میرے خیال میں غور طلب ہے، وہ یہی ہے جو تحریر کہتی ہے کہ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، یہ جنگ ہے عزت کی، ایمان کی، ایک نئی پہچان کی۔ تو یہ وہ آخری خیال ہے جو یہ تحریر ہمارے سامنے رکھتی ہے، کہ یہ جدوجہد اپنی شناخت اور وقار کی بحالی کی جنگ بھی ہے۔ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ ہے۔